صاحب ہم نے خود آبزرو کیا کہ آپ کمیونٹیز کے ساتھ بہت انگیجڈ رہتے ہیں، آپ جو ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی انگیج رہتے ہیں، آپ اپنی مدد آپ کے تحت بھی بہت کام کرتے ہیں تاکہ آپ کے اسکول کی جو کوالٹی ہے ایجوکیشن کی وہ برقرار رہ سکے اور آپ کسی بھی صورت جو ہے ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہے اپنے اسٹوڈنٹس کا اس کو جاری رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو آپ کے کاؤنٹر پارٹس ہیں، جو پبلک اسکولس کے باقی پرنسپلز ہیں، ارسپیکٹو آپ کے ایریا کی اسلام آباد کی بات نہیں کر رہے، کوئی بھی پرنسپل ایسے ہیں جو آبویسلی سب لمیٹڈ ریسورسز، لمیٹڈ فائنینشیل جو ہے سپورٹ ہوتی ہے ان کے پاس، تو وہ بھی اگر آپ ان کو مشورہ دینا چاہیں کہ وہ آپ جیسے ہی جو ہے انٹرونشن، جس طرح آپ ڈونرز کو بھی انگیج کرتے ہیں، کافی چیزیں جس طرح آپ ہماری آف دا کیمرہ گفتگو میں بتا رہے تھے، سولر سسٹم وغیرہ کا آپ نے ذکر کیا، تو باقی پرنسپل آپ کے ایکسپیرینس سے یا آپ کی اسکل سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم خدمت کے لیے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، صرف ہم اپنے بچوں کو نہ دیکھیں، یہ ہمارے بچے ہیں، بینگ پاکستانی، ٹھیک ہے، اس حساب سے سوچتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ فوکس بھی بڑھتا ہے انسان کا، انسان پھر مختلف آئیڈیاز بھی اپنے ذہن میں لے آتا ہے کہ میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے جو بن پڑا، میں تو مخیر حضرات سے رابطے میں رہتا ہوں، رابطہ کرتا ہوں، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے میں ان کے گھروں تک جاتا ہوں، بلکہ سمجھیں کہ کئی جگہ سے تو ایسا بھی ہوا ہے کہ مجھے مثلا ریکوائرڈ ہے کوئی چیز 100 کی کوانٹٹی میں، تو وہاں سے میں نے ان کو کہا کہ مجھے 100 کی کوانٹٹی میں اگر دے دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، عاجزی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو آپ کو 10 تک دے سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ کبھی ڈینائی نہیں کیا کہ نہیں 10 نہیں لوں گا، میں کہتا ہوں چلو یار یہ 10 مل رہے ہیں، کسی اگلے گھر کے 10 تک دے دیتا ہوں، شاید 10-20 اور مل جائیں، تو میں اس طریقے سے 100 میں اس میں آر محسوس نہیں کرتا۔ کیوں کہ میری قوم کے بچے ہیں، یہ میرے بچے ہیں، میں نے ہی ان کے لیے کرنا ہے۔ دیکھیں مجھے تنخواہ گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے، اس سے میرے بچے پل رہے ہیں، کس کے لیے دیتی ہے؟ انہی بچوں کے لیے دیتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے انہی کے لیے سوچنا ہے۔ باقی بینگ اے مسلم میری سوچ یہ ہے کہ ان کے لیے میں نے سوچنا ہے، میرے بچوں کے لیے اس نے سوچنا ہے، ٹھیک ہے، میرا ایک یہ نظریہ ہے۔ میں اپنے سارے کولیگس کو یہی مشورہ دوں گا۔ میں اچھا آپ نے سوال کیا، بڑی مزے کی بات ہے، میں جس اسکول میں جاتا ہوں، میں سولر سسٹم ایک آف دی ریکارڈ جو بات کر رہے تھے، میں کہتا ہوں یار میرا اسکول جو ہے نا 13.5 kV کا جو ہے نا سولر سسٹم کے تحت چلا رہا ہوں میں اسکول کو، 500 بچے کا فرنیچر بھی میرے پاس ہے۔ میں نے جناب میرے ہر کلاس روم میں وہ کچے کلاس روم، کچے وہ جو گاؤں کے لوگوں نے بیچاروں نے مل کے بنائے تھے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں مثلا روسٹرم تک موجود ہے ہر کلاس روم میں، ٹھیک ہے۔ آپ کے اچھے کالجز میں ابھی تک نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ادھر ہی ہیں I-14 میں میرے بڑے اچھے دوست ہیں، پرنسپل ہیں، تو بڑے میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب کہ ہمارا اتنا عظیم الشان ہال بنا ہوا ہے I-14 کالج کا، اسکول کا، تو اس میں ایک روسٹرم ہے ہمارے پاس، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں آپ کو ایک روسٹرم ڈونیٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ وہ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اور کیا چیز دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ مانگیں، میرے پاس تو بہت کچھ ہے، مجھے تو مختلف جو ہے نا NGOز نے مختلف بہت کچھ دیا ہے۔ تو میں نے میرے ذہن میں ایک تجویز آ گئی، میں نے کہا یار آپ ڈی جی صاحب کو یا اس طرح جو ہے نا ہائر اتھارٹیز کو لکھ کے بھیجیں کہ آپ کا اتنا خوبصورت ہال بنایا ہوا آپ نے، تو لوگوں کو آپ کے ساتھ آس پاس کمیونٹی ہے، لوگوں کو شادی ہال کے لیے ضرورت پڑتا ہے ہال، ٹھیک ہے، آپ ان سے ہاف ریٹ پہ یہ ہال کیوں نہیں دیتے ان کو؟ شام کے ٹائم تو ویسے ہی بلڈنگ فری پڑی ہے بھائی، تو آپ ان کو یہ دے دیں اور اس سے جو جنریٹ کریں، اس میں اپنے کلاس 4 1 سکیل سے لے کر 10 سکیل تک کے لوگ ان کو انگیج کریں، ٹھیک ہے۔ وہ ہفتہ اور اتوار ویسے بھی ہمارا ویک دیکھیں اینڈ ہوتا ہے، کلوز ہوتا ہے نا، اور عموماً شادیاں بھی اور مختلف تقاریب بھی انہی دنوں میں رکھی جاتی ہیں۔ تو میں نے وہ دوست کو میں نے کہا یار تیرے پاس اتنا خوبصورت حال ہے،
تو تھوڑی اجازت لے لے ہائر اتھارٹی سے کہ مجھے اگر استعمال کرنے لیا جائے تو آپ بے شک میرے اسکول کو جو ہے نا کچھ بھی نہ دیں، میں اپنے ان 1 مہینے کے اندر مجھے اگر 4 فنکشن بھی مل جاتے ہیں، میرے اسکول کی صفائی بھی رہے گی اور میں اپنے اسکول کے لیے سیلف جنریشن کے طور پہ اپنے اسکول کو لے آؤں گا، کالج کو لے آؤں گا، اور اس طریقے سے جو ہے نا میں اپنے اسکول کے نظام کو بہتر طریقے سے چلا سکوں گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ میری ایک تجویز میں اب دے رہا ہوں، تو میرے ذہن میں تو اس طرح کے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، دوستوں کو بھی یہی کہتا ہوں، اور پاکستان میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں خاص طور پہ، پاکستان پورے میں آپ چلے جائیں، حقیقت مانیں کہ بہت لوگ ڈونیشن دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو صرف اور صرف ہم لوگ کس طرح استعمال کرتے ہیں، کتنی لائلٹی سے استعمال کرتے ہیں، کتنے لائل ہیں۔ پہلے سب سے پہلی بات ہی یہی ہے کہ آپ اپنی پاکستانی قوم کے ساتھ، پاکستانی بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کتنے لائل ہیں۔ آپ کی لائلٹی ظاہر کرے گی آپ کے اس پریکٹیکل کو جو آپ مختلف جگہوں سے تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر کے جب اس کو ڈھیر کی صورت میں لائیں گے اور جب اس کو یوٹیلائز کریں گے اور پھر وہ بولے گا۔ میرا ایک کانسیپٹ تھا شروع سے، میں چونکہ ٹاٹ سے پڑھ کے آیا، تختی اور سلیٹ اس پہ پڑھا میں کہتا تھا یار میرے اسکول کے بچوں کی ہینڈ رائٹنگ صحیح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان کے سپیلنگ درست نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا کریکولم نے جو ہے نا یہ اس گورنمنٹ نے جو ہے نا اس کو کچھ اپ گریڈ کیا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بیس یہ ہے کہ آپ KG لیتے ہو، 1 لیتے ہو، اس زمانے میں ہمیں ٹیچر جب سکھاتے تھے تو ہم تو اس کو جو ہے نا گا کے، ہمارا ٹیچر گا کے 1-2 لڑکے سلیکٹ کرتا تھا، وہ گا کے آپ کو جو ہے نا ٹیبل بھی یاد کراتا تھا بچہ، ٹیچر بھی ٹیبل یاد کراتا تھا، پھر اسی طرح کچی پینسل سے تختی پہ کر کے دیتا تھا، اور پھر وہ بچہ اس کو جو ہے نا ایک خاص انداز سے جو ہے نا لکھتا، اور ماشاءاللہ ہینڈ رائٹنگ بھی اس کی اچھی ہوتی تھی، اس کے سپیلنگز بھی ٹھیک ہوتے تھے، اردو میں چاہے تھا چاہے انگلش میں تھا، ٹھیک ہے۔ یہی بلڈنگیں خالی پڑی ہوتی ہیں شام کے ٹائم، اور بھی ہم ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ چائنا اگر ان بلڈنگز کو راؤنڈ دی کلاک جو ہے نا یوٹیلائز کر سکتا ہے، 24 گھنٹے وہاں کلاسز چل سکتی ہیں، تو چلو یار راؤنڈ دی کلاک نہ صحیح، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم یہ اتنی کتابوں کی اتنی بڑی گٹھڑی کی بجائے کتابوں کی گٹھڑی کو چھوٹا کر دیں۔ بھائی ہم ایک قاعدے سے پڑھ کے آئے ہیں نا، ایک قاعدہ تھا اس ٹائم پہ، ایک انگلش کا قاعدہ تھا، ایک اردو کا قاعدہ تھا، ایک میتھ کی کتاب تھی، 3 سے ہم پڑھ کے آج اس لیول پہ پہنچ گئے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، آپ اس کو منیمائز کر کے۔ اچھا مزے کی بات ہے، ایک اور چیز ہے ہماری جو ہے نا پلاننگ میں ایک نقص تھوڑا سا، وہ جو ہے میں سجیشن دوں گا اس پہ، کہ مثال کے طور پر ایک بچہ گھر سے آتا ہے، امی اس کی شاید سیالکوٹ کی ہیں، ابو اس کے سندھ کے ہیں، تو پہلے تو وہ 2 زبانیں وہاں سے سیکھتا ہے، تیسری زبان جب سیکھنے آتا ہے اردو اس کو سیکھنی پڑ جاتی ہے ادھر ہی کچی کلاس سے ہی، انگلش بھی اس کو سیکھنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ابھی تک تو زبان پہ متفق نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس بیچارے کے ساتھ وہ کتابوں کی گٹھڑی پوری نہیں اٹھا سکتا، اور جو ہوتا کیا ہے کہ اس کے پیچھے جب وہ بیگ ڈالا جاتا ہے تو وہ 6 کلو کا 7 کلو کا بیگ ہوتا ہے اور بچے کا وزن 5 کلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسائل ایک، ٹھیک ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس کو منیمائز کر دینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ایک اور غلط اقدام ہے، وی آر دا ناٹ، دیکھیں ہم پرنسپل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں وی آر دا ایڈمنسٹریٹر، نو، وی آر دا فیسیلیٹیٹر۔ میں اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹر کہتا ہوں، ہم نے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ان کو جو ہمارے پاس آتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟ وہ جن کے ٹیکس سے ہم تنخواہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم فیسیلیٹیٹ کس طرح کر سکتے ہیں، وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آلات بی ایڈ میں، ایم ایڈ میں ہر ٹیچرز کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آلات تعلیم کیا ہیں، آپ نے آلات موقع پہ کیسے بنانے ہیں۔ موقع کی نسبت سے ایک بڑائی کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیل میں نے 1 انچ کی لگانی ہے یا 2 انچ کی کیل لگے گی، ٹھیک ہے۔ موقع کے مناسبت سے ایک لائق ٹیچر جو ہوتا ہے وہ آلات کو اسی طریقے سے استعمال کرتا ہے جس طرح اس کو سٹف مہیا ہوتا ہے۔ وہ بچہ آتا ہے، میں بچے سے بات کر رہا تھا، وہ بیچارہ 6 کلو کی گٹھڑی، 5 کلو کا بچہ اسکول میں انٹر ہوتا ہے،
تو سب سے پہلے فیسیلیٹیٹر جو ہم جیسے بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے کبھی کسی بچے کو آج تک نہیں کہا کہ میں ٹیسٹ لوں گا. نو، ہم کس لیے بیٹھے ہیں بھائی؟ سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ سیکھنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو کہتے ہیں نہیں بھائی اس کا انگلش کا بھی ٹیسٹ لے لو، میتھ کا بھی لے لو. کیوں بھائی، کیسے دے؟ ٹھیک ہے، وہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا میری سجیشن یہ ہے کہ ایک تو میرے بھائی جتنے بھی ہیں مختلف اداروں میں، ایک تو کمیونٹی کے قریب جائیں، اس کمیونٹی کے جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے قریب جائیں، ان سے آپ جو ہے درخواست کریں، ان سے لیں. میں تو لیتا ہوں، مجھے دیتے ہیں، آپ جا کے دیکھیں، آزما لیں. تو ہر ایڈمنسٹریٹر جو اپنے آپ کو کہتا ہے فیسیلیٹیٹر ہیں، اصل میں ہم ہر فیسیلیٹیٹر کی ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ بہتر سے بہتر ان بچوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ کمیونٹی کے ساتھ مسلسل رابطہ، یہ بہت ضروری ہے، اور مخیر حضرات کے ساتھ رابطہ، تاکہ ہر اس بچے کی خواہش پوری کر سکیں جو گھر سے اس کی پوری نہیں ہوتی، کم از کم حد تک ہم وہاں سے پوری کریں.